بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ حوثیوں کا ایک ہفتے میں تیسرا بیلسٹک میزائل حملہ، بغدڑ مچنے سے 25 اسرائیلی زخمی۔ یمن کے حوثی جنگجوؤں نے ایک بار پھر اسرائیل کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس سے اسرائیلی شہریوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ حوثیوں نے وسطی اسرائیل کے شہر کی جانب بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا، جسے اسرائیلی دفاعی نظام نے مار گرایا۔ رپورٹ کے مطابق میزائل کے اسرائیلی حدود میں داخل ہونے کے بعد سائرن بجنے لگے، جس کے بعد لوگ جان بچانے کے لیے زیر زمین بنکرز کی جانب بھاگے اور اس دوران بھگدڑ مچ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ حملے سے بچنے کی کوشش میں 24 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ حماس کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے ساتھ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی میں پیش رفت سے آگاہ کر دیا، تاہم معاہدے کے حوالے سے کوئی ٹائم لائن نہیں دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حماس کے ساتھ جاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جس سے غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس کے نتائج دیکھنے میں مزید کتنا وقت لگے گا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک تقریر کے دوران نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے کئی محاذوں پر عسکری طور پر عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور حماس پر فوجی دباؤ نے اس کے رہنماؤں کو اپنے سابقہ مطالبات کو نرم کرنے پر مجبور کر دیا۔ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں مظاہرے۔ اٹلی کے شہر میلان میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر مظلوم فلسطینیوں، خاص طور پر غزہ کے باشندوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اطالوی مظاہرین نے نہتے اور مظلوم فلسطینی شہریوں پر غاصب اسرائیل کے وحشیانہ مظالم کی مذمت کی۔ مظاہرین نے اسی طرح غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن ان سے جلد از جلد ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایروزونا میں ایک پروگرام میں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے ماہ عہدہ سنبھالنے کے بعد خارجہ پالیسی پر کیا کریں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ روس یوکرین جنگ کو جلد از جلد ختم کیا جانا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن جلد از جلد مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ اب ختم ہو۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کی جنگ کو ایک خوفناک جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو یہ جنگ کبھی شروع نہ ہوتی۔ یورپ کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی، روس نے بھی گیس کی فروخت ناممکن قرار دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے بعد قطر کی جانب سے یورپ کو سخت انتباہ کے بعد روس نے یورپی یونین کو گیس کی فروخت ناممکن قرار دے دی۔ ترجمان روسی صدر نے پیر کو کہا کہ موجودہ صورتحال میں یورپی یونین سے تجارت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ یورپی ممالک کو روسی گیس کی ترسیل فی الحال بہت مشکل ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دمتری پیسکوف نے یہ بیان سلوواکیہ وزیر اعظم اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان اتوار کو ماسکو میں ہونے والی ملاقات کے بعد دیا۔ جنوبی کوریا میں اپوزیشن کا قائم مقام صدر کے مواخذے کا بھی اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مزول صدر کے خلاف تحقیقات کے لیے بلز پر دستخط سے انکار پر اپوزیشن نے قائم مقام صدر کے مواخذے کا بھی اعلان کر دیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے 2 خصوصی بل کی منظوری کے لیے کرسمس تک ڈیڈ لائن دی تھی۔ بلوں میں مزول صدر یون سک یول کے مارشل لاء اور ان کی اہلیہ پر بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے بعد برطانیہ کا بھی 9 مئی مقدمات میں فوجی عدالتوں سے 25 شہریوں کی سزاؤں پر رد عمل سامنے آ گیا۔ برطانوی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ
بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ اپنی قانونی کارروائیوں پر پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل میں شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کی کارروائی سے شہریوں کے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ حکومت پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت ذمہ داریوں کو نبھائے۔ امریکہ میں 37 قیدی موت کی سزا سے بچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے سزائے موت کے 40 قیدیوں میں سے 37 قیدیوں کی موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو ایران میں قتل کرنے کا باضابطہ اعتراف کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو ایران میں اسرائیل نے ہی قتل کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حوثیوں کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اسماعیل ہانیہ سمیت خطے میں ایرانی قیادت اتحاد کے دیگر ارکان کا ہوا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل نے حماس اور حزب اللہ کے دیگر رہنماؤں کو قتل کیا۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ بھی الٹنے میں معاونت کی اور ایران کے طیارہ شکن نظام کو تباہ کیا ہے۔ قطر نے دمشق میں 13 سال بعد دوبارہ سفارت خانہ کھول دیا۔ قطر نے شام کے دارالحکومت دمشق میں 13 سال بعد دوبارہ اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے، جو خانہ جنگی کے آغاز پر بند کیا گیا تھا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سفارت خانے پر قطر کا پرچم لہرا دیا گیا۔ قطر ترکیہ کے بعد دوسرا ملک بن گیا ہے جس نے اس ماہ باضابطہ طور پر اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا ہے۔ ہمارا میزائل پروگرام صرف بھارت کے لیے ہے: ملیحہ لودھی۔ امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ ہمارے میزائل پروگرام پر متعلقہ کمپنیوں پر امریکی پابندیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریکہ میں سابق امریکی سفیر ملیحہ لودھی نے نجی ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے میزائل پروگرام کا امریکہ یا مغربی ممالک سے کوئی تعلق نہیں۔ ملیحہ لودھی کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا میزائل پروگرام صرف بھارت کے لیے ہے۔ متحدہ عرب امارات 1 جنوری کو عام تعطیل کا اعلان۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت افرادی قوت اور انسانی وسائل کی اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر 1 جنوری کو تمام سرکاری اور نجی دفاتر بند ہوں گے۔ چھٹی کا اعلان سال نو کے جشن کو منانے اور سیاحوں کی زیادہ سے زیادہ متوقع آمد کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیا سال سب کے لیے خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرپور سال ہو۔ عراق میں 40 سے 50 ہزار پاکستانی غیر قانونی طور پر مقیم ہونے کا انکشاف۔ حالیہ پیش رفت نے ایک پیچیدہ مسئلے کو اجاگر کیا ہے جو قانونی زائرین کے ساتھ ساتھ غیر قانونی پاکستانیوں کی موجودگی کو بھی شامل کرتا ہے۔ عراقی حکومت نے غیر قانونی ہجرت کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت پالیسیاں اپنائی ہیں، جن میں زائرین کی تمام داخلی راستوں پر تفتیش، ان کے پاسپورٹس کو قبضے میں لینا اور گروپوں کے سفر کی زیادہ نگرانی شامل ہے۔ جدید انٹرنیٹ کیبل کے ساتھ آج پاکستان کی کیبل کو منسلک کر دیا جائے گا۔ انٹرنیٹ سے متعلق صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے آج اہم پیش رفت متوقع ہے۔ جدید انٹرنیٹ کیبل کے ساتھ آج پاکستان کی کیبل کو منسلک کر دیا جائے گا۔ پاکستان کی کیبل کو آج افریقہ سے گزرنے والی 45,000 کلومیٹر طویل جدید انٹرنیٹ کیبل کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ آئی ٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کیبل 180 ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیراعظم کا ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور چند ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ کرم میں ہونے والے واقعات افسوسناک ہیں۔ ترکی میں گولہ بارود بنانے والی فیکٹری میں خوفناک دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور متعدد
زخمی ہو گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ترکی کے صوبے بالیسیر کے ضلع کریسی کے نواحی علاقے میں پیش آیا۔ دھماکے سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ دھماکے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا، تاہم وزارت داخلہ کی جانب سے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ بحال۔ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان نے طالبان حکومت کے وزیر داخلہ ملا سراج الدین حقانی سے کابل میں ملاقات کی۔ بھارتی مفاد کے لیے کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا، عالمی میڈیا کا انکشاف۔ برطانوی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ایونٹس میں بھارتی مفاد کے لیے کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آئی سی سی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انکشاف کیا گیا کہ بھارت اپنی طاقت سے پاکستان کو فائنل کی میزبانی سے روک رہا ہے۔ بھارتی اثر و رسوخ کی مثال کسی اور کھیل میں نہیں ملتی۔ آئی سی سی ایونٹ میں بھارتی مفاد کے لیے کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا۔ آئی سی سی نے پاکستان کو 2021 میں چیمپئن ٹرافی کی میزبانی دی تھی اور 2021 میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ تمام 15 میچز پاکستان میں ہی ہوں گے۔ اس وقت بھارت کے لیے اس طرح کی کوئی سہولت نہیں رکھی گئی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔